حافظ عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ جو ہے ان کی شخصیت کے بعض پہلو بڑے متاثر کن ہیں، خاص طور پہ وہ جو پٹنہ کا واقعہ ہے، جب وہ پٹنہ میں جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی طبیعت میں عجیب صبر تھا، غیر معمولی صبر تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ یار آپ کی فیس بک وال کے اوپر لوگ آپ کے ساتھ بڑی بحث کرتے ہیں، بڑے سخت کمنٹس کرتے ہیں، تو آپ بڑے حوصلے سے جواب دیتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید میں 10واں حصہ بھی نہیں اتنا صبر کرنے والا بندہ. وہ دیکھیں وہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ جب وہ پٹنہ سے وہ بیرسٹر تھے سر علی امام، جنہوں نے ان کو بلایا کہ آپ ہمارے پاس آئیں درس کے لیے، گفتگو کے لیے، جلسے کے لیے، جو بھی انہوں نے ان کا پروگرام تھا، تو حضرت چلے گئے ہیں. اور حضرت کا سفر بڑا عجیب تھا کہ جب ساتھی طالب علم ساتھ جا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ساتھی کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ کوئی یکا وغیرہ کروا لیتے ہیں، ایک آنا تو وہ لے گا، وہ ایک آنا لے گا، یکا کروا کے چلے جاتے ہیں. تو حضرت ان کو کہہ رہے ہیں یہ تھوڑا سا تو ہے اسٹیشن، مقصود یہ ہے کہ یہ پیسے بچ جائیں، ادارے کے پیسے بچ جائیں یا جس طرح بھی ہے. تو جب اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں، حکمت کی دیکھیں بات، دانائی کی بات دیکھیں کہ وہاں پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا، اس کو اتنے پیسے دے دیے جتنا کرایہ لگنا ہے، تاکہ کوئی شاگرد یہ نہ سوچے کہ حضرت صاحب پیسہ بچا رہے تھے، کنجوسی کر رہے تھے. یہ بھی بتا دیا کہ پیسہ بچا رہا تھا لیکن کنجوسی نہیں کر رہا تھا. رقم بچانا اور کنجوسی کرنے میں فرق ہوتا ہے. اچھا وہاں پہ جب پہنچتے ہیں، پٹنہ میں پہنچتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی لینے نہیں آیا ہوتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. میرا خیال ہے ہم جیسے لوگ جائیں، اس طرح کوئی دعوت دے اور ہم ٹرین پہ بیٹھ کے جائیں اور آگے سے ہمیں کوئی ریسیو کرنے نہیں آیا ہوگا، تو ہم تو وہاں پہ غصے سے باولے ہو جائیں، پھٹ جائیں، اور عین ممکن ہے کہ اگلی ٹرین سے بیٹھ کے پیچھے واپس آ جائیں. لیکن حضرت وہاں بیٹھے رہے، انتظار کرتے، دیکھا کوئی نہیں ہے. تو حضرت نے شہر میں نکل گئے، شہر سے جا کے 2-4 بندوں سے پوچھا کہ سر علی امام کی کوٹھی کہاں ہے. تو معروف آدمی تھا، معروف بڑے بیرسٹر تھے. تو وہاں پہ جا کے ان کی کوٹھی پہ پہنچ گیا، تو وہاں پہ مجلس آرائی ہے، مجلس جمی ہوئی ہے، گپ شپ چل رہی ہے. تو یہ جب داخل ہوئے وہاں پہ تو انہوں نے کوئی التفات نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں کی. انہوں نے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کے بٹھا لیا. تو انہوں نے ایک آدھ دفعہ پوچھا آپ نے مجھے بلایا تھا کہ جی بیٹھے بیٹھے آپ. تو کافی دیر وہ گپ شپ چلتی رہی. تو حضرت نے کہا جی مجھے اجازت ہے، میں پھر واپس چلا جاؤں، تو کیونکہ ٹرین کے اگلی کا وقت ہو رہا. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائیں، کوئی بات ہی نہیں کی. یہ ایسا غیر معمولی واقعہ ہے کہ جو بظاہر بڑی بد اخلاقی پہ مبنی ہے. پھر حضرت واپس چلے جاتے ہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی جاگے تار نہیں ڈالی، کوئی خط نہیں ڈالا. کچھ عرصے بعد ان کا پھر خط آ گیا، حضرت بڑے شرمندہ ہیں کہ وہ معاملہ اس طرح کا عجیب سا ہو گیا تھا. جو بھی وضاحت پیش کی آپ پھر تشریف لے آئیں. پھر وہ جب تشریف لے کے آتے ہیں تو اسٹیشن کے اوپر وہ سارے استقبال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جو بھی بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بحث ہو جاتی ہے، حضرت کو چیک کرنا ہے، اخلاق چیک کرنا. لیکن یہ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت جو ہے واپس جب ان کو خط ملتا ہے کہ جی اب دوبارہ پروگرام کے لیے آئیے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی آج کا بندہ اتنے حوصلے والا نہیں ہے کہ وقت دے دے، بلکہ عین ممکن ہے اگر جواب بھی دے تو جواب بھی نہیں دے گا. لیکن اگر جواب بھی دے گا تو یہ کہے گا تم لوگوں کے پاس میں کبھی بھی نہ ہوں، تم لوگ اس قابل ہو کہ میں تمہارے پاس آؤں، تم لوگوں نے میرے ساتھ پہلے کیا سلوک کیا. لیکن حضرت نے پھر بوڑیا بستر اٹھایا، اگلی جس گاڑی پہ جانا تھا بیٹھے اور چلے گئے. اور پھر انہوں نے خیر معذرت کی، انہوں نے کہا ہم تو اس بات میں آپ کو آزما رہے تھے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ آزمانا اچھا تھا یا برا تھا، لیکن یہ عجیب مثال ہے. کریکٹر تھا وہ تو نمایاں ہو کے سامنے آیا اور بہت غیر معمولی طور پہ آیا. لیکن یہ ایک دائی کا کریکٹر سامنے ہو گیا تھا کہ دائی کے اندر کتنا حوصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دین کے لیے نکلا نا.